امریکہ، پاکستان اور اسرائیل ایران تناؤ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ کیا تاکہ اسرائیل ایران جنگ میں ایک پائیدار امن لانے پر تبادلہ خیال ہو سکے۔ ایران نے قطر میں امریکی اڈے پر حملہ کیا، جس کے جواب میں امریکہ نے ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملے کیے۔ پاکستان نے خود کو بطور ایک ثالث پیش کیا، خاص طور پر ایران کے نمائندے کے طور پر واشنگٹن میں، اور دونوں اطراف کے حملوں کی مذمت کی۔ یہ کال ایک اہم قدم ہے، خاص طور پر جب پاکستان نے سلامتی کونسل میں اپنا کردار بڑھایا ہے۔ بھارت کا انسداد۔ انڈس پانی معاہدہ۔ بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ انسٹیٹیوٹ انڈس واٹر ٹریٹی کو پورے طور پر ختم کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے زرعی علاقوں کو پہنچنے والا پانی مسلسل متاثر ہوگا۔ یہ معاہدہ 1960 میں ہوا تھا، جس سے بھارت میں سے آنے والی دریاؤں کا پانی پاکستان کو جاتا تھا۔ تقریباً 88% پاکستانی زرعی اراضی اسی پانی پر منحصر تھی۔ بھارتی ہوم منسٹر امت شاہ نے کہا، پانی اب راجستھان لے جائیں گے، اور کہا کہ یہ پاکستان کا ناجائز حق تھا۔ پاکستان اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور جنگ جیسا عمل قرار دے رہا ہے۔ یہ مسئلہ پاکستان کے زراعتی سیکٹر کو جڑ سے متاثر کر سکتا ہے۔ پاکستان کا ICBM پروگرام۔ امریکی انٹیلی جنس رپورٹس کے مطابق پاکستان ایک ایسے انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ICBM پر کام کر رہا ہے جس کی رینج امریکہ تک جا سکتی ہے۔ یہ ترقیاتی منصوبہ عالمی سلامتی میں نیا خطرہ پیدا کرتا ہے، خاص طور پر نیوکلیئر استحکام کے تناظر میں۔ امریکہ اس پیش رفت کا جائزہ لے رہا ہے اور خطے میں اپنی پالیسیوں پر بات کر رہا ہے۔ اگر یہ میزائل حقیقت میں سامنے آئے تو پاکستان کا دفاعی کردار بدل جائے گا۔ سوال یہ ہے، کیا عالمی برادری اس کے لیے تیار ہے؟ ٹرمپ کے لیے نوبل امن انعام کی نامزدگی۔ پاکستان نے ٹرمپ کو نوبل امن انعام 2036 کے لیے نامزد کیا۔ ان کے بھارت پاکستان جنگ بندی میں کردار کے شکر میں وزراء نے کہا، ٹرمپ نے تجارت کی بنیاد پر لڑائی روکی۔ ناقدین نے تنقید کی کہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں متضاد پہلو بھی ہیں، خاص طور پر اسرائیل غزہ مقابلے کے حوالے سے۔ یہ قدم شاید امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات میں توازن لانے کے لیے ہے، خاص طور پر چین کے بڑھتے ہوئے اثر کے حوالے سے۔ اثرات کے درمیان فوجی سربراہ کا منرلز کی پیشکش۔ آرمی چیف عاصم منیر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کو بلوچستان کے قیمتی معدنی ذخائر تک رسائی دینے کی پیشکش کی۔ چین نے سی پیک کے تحت $60 ارب کی سرمایہ کاری کی، اور امریکہ سے توازن کی توقع ہے۔ اگر یہ کاروبار آگے بڑھا تو خطے کی صورتحال اہم تبدیلیاں لائے گی، معاشی اور جیوپولیٹیکل دونوں۔ یہ پاکستان کے لیے خطرہ یا موقع؟ معاشی فائدے کے ساتھ مستقل سیاسی اثرات بھی وابستہ ہیں۔ تو یہ تھیں آج کی نمایاں خبریں۔ امریکہ پاکستان رابطہ، آبپاشی کا مستقبل، دفاعی طاقت میں اضافہ، نوبل امن نامزدگی، معدنیات کے سودے۔ کیا آپ کا خیال ہے پاکستان مضبوط حکمت عملی کے ساتھ ان چیلنجز کا مقابلہ کر پائے گا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر روز کی تازہ خبریں پہلی منٹ میں مل سکیں۔